درجوں پر فائز، لیکن ایک سادی سی زندگی گزار کے عمر گزار دی. کیوں نہیں پریشانی ہوئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار ہو گیا. سبحان اللہ. محبت رسول نے قناعت بھی سکھا دی، عاجزی بھی سکھا دی، سادگی بھی سکھا دی. وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو انسان کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیا کرتی ہیں. نبی کریم سے پیار ہو جائے اور جنون والا ہو جائے اور سچ مچ کا ہو جائے اور اس کے اندر پورا ذوق آ جائے، پھر انسان کو تڑپ. دیکھیں نا سیدنا عمار ابن یاسر کے والدہ کو، اسلام کی پہلی شہیدہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ، والدہ کو بھی شہید کر دیا گیا، والد کو بھی شہید کر دیا گیا، بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن حضرت عمار ابن یاسر کا حال یہ ہے کہ ڈٹ کے سرکار کے لیے کھڑے، سبحان اور اللہ. ہر میدان میں کھڑے. ایسی وارفتگی ہے، ایسا ذوق ہے، ایسا شوق ہے. پھر محبوب نے بھی اجر دیا. اور میں 4 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں جنت کو شوق ہے کہ کبھی میرے اندر آ جائے نا. سبحان اللہ. جنت کا شوق ہے کہ یہ 4 کبھی آج. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ایک فرمایا جناب ابو ذر غفاری، سبحان اللہ. ایک حضرت مقداد، سبحان اللہ. اور ایک سیدنا عمار ابن یاسر علیہ رضوان. جنت کا شوق ہے کہ یہ آ جائے. آپ اپنے آپ کو آراستہ کریں حضور کی محبت. اور میں آپ کو عرض کروں، جہاں دل ہوتا ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے. جہاں دل ہوتا ہے وہاں پیار. وہ کسی نے کہا تھا درد اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. حضور سے پیار نہیں کرو گے تو پیسوں سے ہو جائے گا. آپ کی نہیں بات کرتا، ویسے کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے. کسے باشد بات کر رہا ہوں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی. آپ مسکرا کے بالکل مشکوک نہ ہو، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا سرے سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو شہرت سے پیار ہو جاتا ہے. 2-4 بندے تعریف کر دیں، کسی بڑی نشست پہ بٹھا دیے جائیں، کو تھوڑا بہت کہیں ذکر آ جائے، نام لے لیا جائے تو صحت مبارک بھی ٹھیک رہتی ہے. پیار ہو گیا ہے شہرت سے، اپنے آپ سے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے. نبی کریم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور پھر اس پیار کے اندر جاذبیت، اس میں حسن. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے لاڈلے تھے، اور یہ بھی اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. ماں بھی کرتی تھی، یہ بھی کرتے تھے. مسلمان ہو گئے. والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئیں، کھانا نہیں کھا رہی 2-4 دن سے. اب گلی میں، محلے میں، قبیلے میں باتیں ہونے لگ گئیں کہ دیکھو والدہ ان کی ناراض ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب 2-3 دن گزر گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، سب سے زیادہ مجھے تو جانتی ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس رویے کا مالک ہوں. میں نے پڑھ لیا محبوب کا کلمہ. اب تیری ایک جان ہے، 1000 جان بھی ہو، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو پھر بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑو. سبحان اللہ. اماں جی نے اٹھ کے اسی دن کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی پتر میرا، میں جانتی ہوں. اس کے دل میں جو اب محبت آئی ہے وہ کمال ہے، یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. عملی صورتیں حضور کی محبت کی بنائی جائیں، پھر اس محبت کے کچھ تقاضے سمجھے جائیں. حضور کی سنت سے بھی پیار ہو، دین کی تبلیغ کا بھی شوق ہو، نبی پاک کی امت سے پیار ہو، مسلمانوں کے درد کو درد سمجھا جائے. فلسطین میں کوئی تڑپے تو یہاں اس کا احساس ہو، شام میں، مصر میں، لیبیا میں، کشمیر میں کہیں درد ہو، حضور کو امتی سمجھ کے ہمیں اس کا احساس ہو. اور پھر میرے بھائیوں، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کی جائے. اولاد رسول کے لیے اپنے دلوں میں احترام کے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے جائیں. حضور کی ہر نسبت کا. اور ایک اور آپ کی خدمت میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کر دوں، بحثوں میں نہ الجھنا اس معاملے میں. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کسی بحث کا شکار لوگ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے بیچارے بازو کھولتے رہتے ہیں. میں تو اقدس میں اہل بیت کی شان کی. وہ جناب آپ نہ بتائیں، وہ تو اللہ کے قرآن نے بتا دی ہے. سبحان اللہ. اس پر تو نص موجود ہے، اس پر کسی اور کے تبصرے کی ضرورت نہیں، تو نصوص ہے. میں بتاؤں گا صحابہ کی، آپ کہاں سے بتائیں گے صحابہ کی شان؟ صحابہ کی شان تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، سرکار کا فرمان بتاتا ہے. سبحان اللہ. اور جن کے لیے انہوں نے بات کر دی، پھر کسی اور تبصرے کی ضرورت الجھے نہیں.
उलझने से इंसान वसावस का शिकार होता है, उसकी तबीयत में शैतान वसवसे पैदा करता है। हुजूर की हर निस्बत का अदब करें, खुल के करें, और प्यार वाला लहजा जिंदगी में कभी छोड़ना, तलख नहीं होना, नाराज नहीं होना। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर एक शख्स ने कहा था, हुजूर लोग बड़ा तंग करते हैं, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, फलाना भी, फलाना भी, तो आप, मैं क्या करूं? होते हैं ना हमारे यहाँ शिकवे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ बाकी अच्छे नहीं। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, मोहब्बत करनी शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। उसने भी वही जवाब दिया जो हम सब नहीं देते कि मैं करता हूँ जी, तो फिर भी ठीक नहीं होते, बड़ी करता हूँ पर वो लोग ठीक नहीं होते। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, नुस्खा यही है, मोहब्बत से ही मसला हल होगा। अगर थोड़ी खुराकों से फ़र्क ना पड़ा तो खुराकें बढ़ा देना। सुभान अल्लाह। पर नुस्खा यही है, लहजा भी मोहब्बत वाला रखें, अंदाज भी मोहब्बत वाला रखें, अपने दिल के अंदर जज्बात भी मोहब्बत के रखें। इस शौक़ को, इस प्यार को हमेशा दुबाला करें। कभी रात को बच्चों को पता चले कि अब्बा जी बड़ा ही रो रहे हैं, और वो जाके अम्मा से पूछे क्या कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो अम्मा के बेटा तुम्हारे वाली बात नहीं। अम्मा बताएं तो सही, कभी वालिद को ऐसे रोते नहीं देखा। तो माँ के बेटा तुम्हारे वालिद को ना हुजूर का मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह। ये 20 लेक्चर से दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी जो बाप के आंसुओं से पैदा हो। शर्त यह है कि हमारा अंदाज मोहब्बत वाला हो, तलखियाँ छोड़ दें, नाराज़गियाँ छोड़ दें, और मुस्बत, जितना ज़्यादा मुस्बत हो जाएंगे उतनी ज़्यादा तबीयत में ठंडक महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना कबूल फरमाए, और मालिक करीम हमारे हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। शादी दुआ कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, इल्म नाफ़े अमल साले की तौफ़ीक़ अता फरमा, सजदों का ज़ौक़, इबादतों का शौक़ और तिलावतों की लज्जत अता फरमा। अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज